وزیر اعظم عمران خان کی انقرہ میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے ون آن ون ملاقات، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاک ترکی بزنس کونسل سے خطاب میں کہا، موجودہ حکومت بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، سرمایہ کاری اور کاروبار کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، آصف زرداری، پرویز مشرف اور ملک قیوم کے خلاف این آر او کیس ختم، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ زرداری، مشرف اور ملک قیوم کے اثاثوں کی تفصیل آ چکی، اومنی گروپ کیس میں بھی بہت پیش رفت ہو چکی ہے، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اکاؤنٹ منجمد کرنے کا نہیں کہا، صرف مانیٹرنگ کا حکم دیا۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں سپریم کورٹ کا بحریہ ٹاؤن کے تمام اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اکاؤنٹس بھی بحال کرنے کے احکامات جاری۔ نیب لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہا ہے، کیا نیب کے سوا سارا پاکستان چور ہے؟ نیب والوں کے وارنٹ جاری کر دیں تو ان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ہسپتالوں کی کمی سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، پروسیکیوٹر جنرل نیب بولے، زمین منتقلی روکنے کے لیے سی ڈی اے کو کوئی ہدایت نہیں دی۔ چیف جسٹس کا زمین فوری حوالے کرنے اور سی ڈی افسر کی تبدیلی کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھنے کا حکم، چیف جسٹس کے طلب کرنے پر چیئرمین نیب کی بھی چیمبر میں ملاقات۔ ملک بھر کے تمام پرائیویٹ اسکول فیسوں میں 20% کمی کریں۔ فیسوں میں کمی کا اطلاق صرف 22 بڑے اسکول نہیں بلکہ ملک بھر کے تمام نجی اسکولوں پر ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے احکامات کی وضاحت کر دی، ریمارکس دیے، گرمیوں کی چھٹی کی آدھی فیس بھی واپس یا ایڈجسٹ کی جائے، کوئی نجی اسکول بند ہوگا نہ ہی کسی طالب علم کو نکالا جائے گا۔ پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا ای میل ہے، ویب سائٹ ہے، یہ ہمیں ڈائریکٹ ایکسیس کر سکتے ہیں، info@pakistanprivateschool.com، اس پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ چیز جو پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے وہ ہمیں فارورڈ کریں، ہم اسکول سے بھی رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اس کو بھرپور طور پہ عمل درآمد بھی کروائیں گے۔ عدالتی احکامات پر منوعاً عمل درآمد کیا جائے گا، صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کاشف مرزا نے سما سے گفتگو میں یقین دہانی کرا دی، کہا احکامات کی خلاف ورزی ہو تو ہمیں آگاہ کریں۔ عدالتی احکامات پر والدین کا خوشی کا اظہار۔ تعلیم کو کامن کرنے کے لیے یہ سپریم کورٹ کا بہت اچھا اسٹیپ ہے، بلکہ اور مزید اس میں نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اتنی تنخواہ نہیں بڑھتی جتنی فیسیں بڑھتی ہیں، کہاں سے افورڈ کر سکیں گے؟ کائنڈلی آپ اس بات کو دیکھیں، اگر کسی نے کنسیڈر کیا ہے، تھینکس ٹو چیف جسٹس صاحب جس نے یہ کنسیڈر کیا ہے۔ اس سے والدین کا جو ہے وہ بوجھ ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی وہ والدین فیسیں دے دے کے تھک چکے ہیں ان کو بھی تھوڑا سکون کا سانس آئے گا۔ شیخ رشید احمد نے کشمیریوں کی جد و جہد کو بیچا، رانا ثناء اللہ نے وزیر ریلوے کے خلاف ریفرنس اسپیکر کو بھجوا دیا، اسد قیصر سے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوانے کی استدعا۔ نیب لاک اپ کا اندرونی ماحول کیسا ہے؟ سعد رفیق نے دوستوں کو آپ بیتی سنادی کہتے ہیں، پہلے روز کھانے میں کچا انڈا اور ٹھنڈے سلائس دیے گئے، جس پر عدالت سے شکایت کی، وہاں جا کر نیب کے کالے قانون اور خامیوں کا پتہ چلا، نیب قانون پر پی پی سے تعاون نہ کرنے پر پشیمانی ہے۔ امریکہ میں سابق سفیر علی جہانگیر کے خلاف کیس، نیب کا شکایات کو باضابطہ تحقیقات میں بدلنے کا فیصلہ، فواد حسن فواز سے لین دین پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، عدم تعاون پر وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو سکتے ہیں، منظوری کے لیے کیس چیئرمین نیب کو بھجوایا جائے گا۔ حال سندھ حکومت نے بسیں نہیں دی ہیں، میں سندھ حکومت سے کہہ بھی چکا ہوں، دوبارہ اب آفیشلی بھی ان کو لکھنے جا رہا ہوں۔ مجھے تاریخ یاد نہیں جب پہلی بار وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کراچی تشریف لائے کے بعد ایک ڈیولپمنٹ کی میٹنگ کی تھی، اور اس ڈیولپمنٹ کی میٹنگ میں کہہ دیا تھا کہ بسیں ہم لے کے آئیں گے، ہمیں اجازت دیں۔ کراچی گرین لائن منصوبے کے لیے بسیں کون دے گا، وفاق یا سندھ حکومت؟ معاملہ پیچیدہ ہو گیا، گورنر سندھ کہتے ہیں منصوبہ جلد مکمل ہوگا، لیکن سندھ حکومت نے ابھی تک بسیں نہیں دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا، بسیں سندھ حکومت نے ہی وفاق کو دینا تھی۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ آج تک 25-30 سال سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا،
آج جب ان کو خوف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں بھی جیتنے کے لیے آ رہی ہے تو یہاں پہ کچھ نہ کوئی ترقیاتی کام ہوگی۔ ترقیاتی کام بند کرو، میئر کراچی اور سندھ حکومت لانڈی کے لیے کوئی ترقیاتی پروجیکٹ نہ دیں۔ خرم شیر زمان میدان میں آ گئے، بولے اتنے سال سے لانڈی والوں کو کچھ نہیں دیا، ضمنی انتخاب سے پہلے کیوں پلان بن رہے ہیں؟ حلیم عادل شیخ کی بھی جارحانہ بیٹنگ، کہا ہر جرم کے پیچھے وزیر اعلیٰ کا ہاتھ ہے، عوام کا پیسہ اومنی میں گیا، ذمہ دار مراد علی شاہ ہیں۔ پلیئر اس کا نام ہے اور یہ اینٹی کرپشن کا مشیر ہے، اینٹی کرپشن۔ مراد علی شاہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کرپشن کے اوپر بھی، اور جو ڈیول نیشنلٹی کے سپریم کورٹ سے انہوں نے جھوٹ بولا تھا، الیکشن کمیشن سے جھوٹ بولا تھا، انشاءاللہ عدالتوں میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بہت بڑی جمہوریت کی میں سمجھتا ہوں توہین ہے کہ چور ان کا احتساب کرنے جا رہے ہیں، دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے معاملے پر عدالت سے رجوع کریں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں جمہوریت کی توہین ہے کہ اب چور بھی احتساب کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار سابق وزیر اعظم کے طیارے میں فرار ہوا، زرداری کو وزیر اعظم کے طیارے کی ضرورت نہیں۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن ایمبولینسز فروخت نہیں کر سکتی، ایف آئی اے نے خط ارسال کر دیا، لکھا تفتیش کے باعث ایمبولینسز فروخت نہیں ہو سکتی، خلاف ورزی پر قید یا جرمانے کی سزائیں لاگو ہوں گی۔ ایمبولینسز کی فروخت کے لیے 9 دسمبر کو اشتہار جاری کیا گیا تھا۔ زمین کا جھگڑا، گجرانوالہ میں 62 افراد کا محنت کش خاندان پر تشدد، خواتین سمیت 6 افراد کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ فوٹیج منظر عام پر آنے کے باوجود ملزمان گرفتار نہ ہوئے۔ سخت سردی اور ناکافی انتظامات، اسلام آباد کے چڑیا گھر میں جانور مرنے لگے، مرغزار چڑیا گھر میں ایک ہفتے کے دوران 3 نیل گائے مر چکی ہیں، 2 بیمار، انتظامیہ کہتی ہے لیبارٹری رپورٹ کے بعد ہلاکت کی وجہ معلوم ہو پائے گی۔